پاکستان میں ایک نئی حکومت کے چناؤ کے لیے قومی انتخابات کا انعقاد اس وقت ہوا ہے جب 241 ملین آبادی پر مشتمل جوہری طور پر مسلح جنوبی ایشیا کے اس ملک کو متعدد بحران اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اقتدار سنبھالنے والی نئی حکومت کو کچھ چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان گزشتہ موسم گرما میں IMF سے $3 ارب کے بیل آؤٹ کے ذریعے ڈیفالٹ ہونے سے بال بچا تھا، لیکن یہ ضمانت مارچ میں ختم ہو جائے گی، جس کے بعد عہدیداروں کا خیال ہے کہ ایک نئے توسیعی پروگرام کی ضرورت پڑے گی۔ نئی حکومت کے لیے جو ریکارڈ سطح کی مہنگائی اور سست شرح افزائی سے متاثرہ معیشت کو سنبھالے گی، یہ بات انتہائی اہم ہوگی کہ وہ IMF کے ساتھ ایک نئے پروگرام پر بات چیت کرے، وہ بھی تیز رفتاری کے ساتھ۔ پاکستان میں انتخابات سے قبل سے سیاسی کشیدگیاں عروج پر ہیں، جن کی وجہ سابق وزیراعظم عمران خان کے بقول ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہے۔ سابق وزیراعظم اور سابق کرکٹ سٹار اگست سے جیل میں ہیں، جس پر ان کے لاکھوں حامی برہم ہیں۔ انہیں گزشتہ ہفتے 3 مختلف مقدمات میں قید کی مختلف سزائیں سنائی گئی ہیں اور ان کے خلاف مزید کیسز ابھی التوا کا شکار ہیں۔ ان میں سے ایک کیس وہ بھی شامل ہے جس میں ان پر فوجی تنصیبات پر حملوں کا حکم دینے کا الزام عائد کیا گیا ہے، جس پر سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان کی فوج نے طویل عرصے سے ملک پر اپنی گرفت برقرار رکھی ہے، لیکن حالیہ برسوں میں اس کا کردار اور بھی وسیع ہوا ہے۔ خان کا کہنا ہے کہ فوج نے اس وقت جب وہ وزیر اعظم تھے پالیسی فیصلوں پر اختلافات کے بعد ان کے اور ان کی پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا۔ فوج اس کی تردید کرتی ہے۔ تب سے معاشی فیصلہ سازی میں فوج کے کردار کو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل نامی ایک اعلیٰ اختیاراتی ادارے میں اس کی نمائندگی کے ذریعے باقاعدہ شکل دے دی گئی ہے۔ کئی ریاستی اداروں میں ریٹائرڈ اور حاضر سروس جنرلز اہم عہدوں پر تعینات ہیں۔ نئی حکومت کو ملک کے طاقتور جرنیلوں کو خوش رکھنے اور اپنی پالیسیوں کو ترتیب دینے کے درمیان توازن قائم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ماضی میں منتخب حکومتوں کو فوجی مداخلت کے ذریعے معزول کیا گیا، جن میں 3 بغاوتیں یا جرنیلوں کی جانب سے بالواسطہ دباؤ شامل تھا۔ پاکستان کی 76 سالہ تاریخ میں کسی بھی وزیر اعظم نے اپنا پورا 5 سالہ دور مکمل نہیں کیا ہے۔ پاکستان میں 2014 میں فوجی کارروائی میں بہت سے عسکریت پسند گروپوں کے پڑوسی ملک افغانستان فرار کے بعد ایک عرصے تک سکون رہا، لیکن گزشتہ 18 ماہ کے دوران عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں 2021 میں طالبان کی اقتدار میں واپسی کے بعد وہاں عسکری گروپ خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان دوبارہ منظم ہوئے۔ وہ مبینہ طور پر ان جدید ہتھیاروں کا استعمال کر رہے ہیں جنہیں نیٹو کی قیادت والی فورسز افغانستان سے انخلا کے وقت اپنے پیچھے چھوڑ گئی تھیں۔ عسکریت پسندوں نے متعدد ہائی پروفائل حملے کیے ہیں اور وہ پاکستان کے اندر مضبوط ٹھکانوں پر واپس چلے گئے ہیں، لیکن اسلام آباد کے اپنے محدود مالی وسائل کے باعث ایک اور مسلسل فوجی آپریشن کے لیے فنڈز فراہم کرنے کی صلاحیت محدود ہو چکی ہے۔ TTP کے حملے اسلام آباد اور طالبان کے درمیان، جن کے بارے میں پہلے سمجھا جاتا تھا کہ ان کے قریبی تعلقات ہیں، غیر معمولی تصادم کی وجہ بنے ہیں، جیسا کہ اسلام آباد نے لاکھوں افغانوں کو ملک سے بے دخل کر دیا ہے، جن میں سے اکثر کئی اشروں سے پاکستان میں مقیم تھے۔ پاکستان اور ایران نے گزشتہ ماہ ایک دوسرے کی سرزمین پر مبینہ عسکریت پسندوں کے ٹھکانوں پر ایک دوسرے پر فضائی حملے کیے۔ اگرچہ اب دونوں کے درمیان بظاہر تعلقات بحال دکھائی دیتے ہیں، تاہم اس واقعے نے پاکستان کے لیے اس کی مغربی سرحد پر سیکیورٹی سے متعلق ایک نئی پریشانی کا آغاز کر دیا ہے۔ اسی دوران اسلام آباد کی جانب سے نئی دلی پر پاکستان کے اندر کرائے کے قاتلوں کے ذریعے مہم چلانے کا الزام لگائے جانے کے بعد پاکستان کی مشرقی سرحد پر پرانے دشمن بھارت کے ساتھ نئی کشیدگیوں نے جنم لیا ہے۔ بھارت میں بھی مئی تک انتخابات ہونے والے ہیں اور بھارت کی ہندو کانگریس حکومت کی بھاری مینڈیٹ کے ساتھ اقتدار میں واپسی پاکستان کی نئی حکومت کے لیے معاملات کو مزید گھمبیر بنا سکتی ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔